اور ماشاءاللہ بہت بڑی علمی اور روحانی نسبتوں کے امین ہیں۔ آپ نے بڑے بڑے اکابر کو دیکھا، ان سے پڑھا سنا، اور ان کی فیوزات و برکات کو ماشاءاللہ اب حرمین شریفین میں بیٹھ کر امت کو سیراب فرما رہے ہیں، اور یہاں سے بیٹھ کر بنگلہ دیش کی چاٹگام یونیورسٹی کے اندر ماشاءاللہ قرآن و سنت کا درس دے رہے ہیں۔ میں حضرت کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور گزشتہ کئی دنوں سے آپ ہماری خدمت کر رہے ہیں، اور اپنی سواری سمیت مختلف مقامات پر آپ نے ہمیں کھانے بھی کھلائے، اور سفر کے اندر آج مکہ مکرمہ کی تاریخی مقام جس پہ آپ ہمیں لے کر آئے، یہاں آتے ہی سیرت طیبہ کا اور تاریخ کا ایک خوبصورت پہلو میرے سامنے آ رہا ہے۔ یہ جو وادی ہے، وادی ابو قبیس، یہ سارا علاقہ اسی میں آتا ہے جہاں پہ چاند کا جو شق القمر کا واقعہ ہے وہ یہیں پیش آیا۔ اس کی تاریخی اور پس منظر میں کچھ عرض کرنے سے پہلے یاد آتے ہیں شاعر مشرق حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال مرحوم، اللہ نے اس شخص کی زبان سے کس کس موقع پر کیا کیا بات نہیں کہلوائی۔ علامہ اقبال اسی منظر کو بیان کر کے کہتے ہیں، اٹھا کر اپنی انگلی کو جو دکھلایا تماشا تھا، اٹھا کر اپنی انگلی کو جو دکھلایا وہ تماشا تھا، 2.5 ماہ کامل تھا یہ اعجاز محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلک پہ چاند روشن تھا، اشارہ ہو گیا ان کا، 2 ٹکڑے ہو گیا وہ بھی یہ رتبہ ہے محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق کو چھانتے ہیں تو آپ کے سامنے مختلف حیثیتوں سے مختلف واقعات سامنے آتے ہیں۔ یہ وہ قابل احترام مقامات ہیں جن میں تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی بڑا معجزاتی واقعہ جو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اسلامی تاریخ کے حوالے کے مطابق یہ جبل ابو قبیس یا وادی ابو قبیس، یہ وہ پہاڑ ہے جس کو اللہ تعالیٰ سبحانہ نے سب سے پہلے بنایا، اور روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ یہاں کے پتھر اٹھا کر آپ بیت اللہ شریف میں لے گئے، اور بیت اللہ کی تعمیر میں یہاں کے پتھر استعمال ہوئے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو قبیس کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر آپ نے تبلیغ فرمائی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں کے پتھر اٹھا کر آپ نے حجر اسود جس جگہ نصب فرمایا، اس کا تعلق بھی یہی سے ہے۔ بہرحال تاریخ اسلام کے اندر اس کی بہت اہمیت ہے، تو میں یہاں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ بالخصوص مکہ مکرمہ سارا، آپ اس وادی کو چھوڑ دیں، اللہ رب العالمین نے اس شہر کی قسم اٹھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اور اس کی فضیلت اور عظمت میں سب سے بلند و بالا بات یہ ہے کہ اس شہر کے اندر اللہ نے رسول اللہ کو پیدا فرمایا۔ آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ مکہ مکرمہ کے اندر 2 محلے ہیں، ایک کو محلہ کہا جاتا ہے اور ایک کو مسفلہ کہا جاتا ہے۔ اب جس حدود کے اندر ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اس کے قریب قریب محلہ کا علاقہ ہے۔ محلہ جو ہے بلندی کو کہتے ہیں اور مسفلہ ڈلوان کو کہتے ہیں۔ جہاں ہماری رہائشی علاقہ ہے وہ مسفلہ کے اندر ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی پیش نظر اللہ نے آپ کو جس محلے میں پیدا کیا اس کا نام محلہ ہے، تاکہ کل کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ وہ علاقہ وہ جگہ مسفلہ وہاں پیدا ہوئے، نہیں، بلکہ آپ محلہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے اندر اللہ نے اس بات کا بھی خیال رکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محلہ میں پیدا فرمایا، مسفلہ میں پیدا نہیں فرمایا۔ مسفلہ ڈلوان کو کہتے ہیں، محلہ بلندی کو کہتے ہیں۔ تو میں آج خوش ہوں یہاں کر کے قسمت کہاں لے کر آ گئی، کہ ہمارے قدم کہاں لکھے ہوئے تھے اور کس جگہ لکھے ہوئے تھے، اور اللہ رب العالمین نے جہاں تمام انبیاء آئے ہیں، جہاں پر تمام انبیاء آئے ہیں، اللہ اکبر،
جہاں نبی آخر زمان آئے ہیں، اور اللہ کی عجیب شان یہ ہے، سیرت نے لکھا ہے کہ آپ جہاں گئے قرآن آپ کے ساتھ گیا۔ آپ کا ایک موقع مجھے وہ مقام یاد نہیں ہے کہ وادی مقبیس میں پہنچے تھے تو قرآن کا کچھ حصہ نازل ہوا۔ آپ اس وادی میں بھی قرآن کا کچھ حصہ نازل ہوا ہے، اور بڑی عجیب بات ہے۔ تو میں آج انتہائی شکر گزار ہوں اپنے برادر اکبر، ان سے ہماری ایک نسبت یہ بھی ہوئی کہ میرے برادر کبیر الشیخ حضرت مولانا نور الاسلام صاحب شہید، جو جامعۃ الامام ریاض کے فاضل تھے، آپ کا اور تعلیمی زمانہ شیخ کا وہیں گزرا ہے، اس نسبت سے یہ بھی ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ میں اپنی کسی بیماری کے پیش نظر بیٹھا ہوں ان کے سامنے، ورنہ مجھے کھڑے ہو کے بات کرنی چاہیے تھی۔ تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور اپنے عزیز حافظ محمد وقاص کا کہ جن کے توسط سے آپ سے ملاقات ہوئی اور اللہ نے یہاں اس مقام پہ لایا، اور اللہ رب العالمین زندگی کے اندر بار بار یہاں کی مقبول حاضریاں نصیب فرمائے اور یہاں کی زیارت سے ہم مشرف فرمائے۔ میری ہمیشہ یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین زندگی میں بار بار لائے، بار بار لائے۔ جب زندگی کا آخری سفر ہو تو اللہ جوار رسول میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے میرے اللہ، تو نے اس مقام پر لایا، یا اللہ ان مقامات کی عظمت ہمیں نصیب فرما، ان مقامات کی برکت نصیب فرما، یا اللہ یہاں کی فیضات نصیب فرما، یہاں کی برکتیں نصیب فرما، یہاں کی خیریں نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، ہم آپ سے کیا مانگیں؟ آپ کے محبوب پیغمبر نے جتنی خیریں یہاں بیٹھ کے مانگی، اللہ وہ ساری خیریں ہمیں نصیب فرما۔ جتنی برکتیں مانگی اللہ وہ ساری برکتیں ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ جتنی زندگی باقی رہ گئی ہے، یا اللہ ہماری اصلاح فرما، ہماری تربیت فرما، ہمارے اخلاق کو ٹھیک فرما، ہمارے کردار کو ٹھیک فرما۔ یا اللہ ہماری تربیت فرما، اللہ ہمیں تزکیہ نفس نصیب فرما، تصفیہ قلب نصیب فرما۔ یا اللہ زندگی میں بے شمار بار تو یہاں لے کر آیا، یا اللہ اس سفر کو ہماری زندگی میں انقلاب کا ذریعہ فرما، برکت کا ذریعہ فرما، خیر کا ذریعہ فرما۔ ہمارے اندر سے اللہ بغض کو، بخل کو، تکبر کو، حرص کو، لالچ کو اللہ دور فرما۔ یا اللہ تو تزکیہ نصیب فرما، تصفیہ قلب نصیب فرما۔ یا اللہ یہ ساری جماعت آپ کی خدمت میں ہم جرگہ کے طور پہ لائے ہیں، یا اللہ یہ دائیں بائیں جو فقراء میرے ساتھ آئے ہیں، یا اللہ یہ سارے تیرے در کے فقیر ہیں، یا اللہ تجھ سے تجھ کو مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ اس مقام پر بیٹھ کے یا اللہ دنیا والے دنیا مانگیں گے، یا اللہ ہم تجھ سے تجھ کو مانگ رہے ہیں میرے اللہ، تو آپ ہمیں نصیب فرما دے، اپنا قرب نصیب فرما دے، اپنی معیت نصیب فرما دے، اپنا ذوق شوق نصیب فرما دے، اپنی محبت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے تمام متوسلین، مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان فون کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، یا اللہ جتنے لوگ دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں، یا اللہ جن کو ہم سے دعاؤں کی امید ہے، یا اللہ یہ ساری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کے حق میں، بچیوں کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو، بچیوں کو گمراہ ہونے سے بچا، بے دین ہونے سے بچا، یا اللہ باغی ہونے سے بچا۔ اللہ دین کی دولت اللہ سب کو نصیب فرما۔ اللہ ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ اس وقت عالم برزخ میں ہیں، یا اللہ تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، یا اللہ پتہ نہیں برزخ میں کتنا زمانہ وہ رہیں گے، یا اللہ ہمارے نیک اعمال کی خبر ان تک پہنچا اور ان کو خوشیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ان کو خوشیاں نصیب فرما، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ اے میرے اللہ ہماری اس آمد کو قبول فرما، ہمارے یہاں آنے کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ آثار نبوت ہیں، یا اللہ جہاں ہم بیٹھے ہیں قبولیت کے دعا کے مقامات میں سے یا اللہ یہ مقام ہے، یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ جتنے ساتھی میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں اللہ سب کو تو رنگ دے، یا اللہ سب کو تو رنگ دے، یا اللہ سب کے بچوں کو رنگ دے، یا اللہ سب کی نسلوں کو کامیاب کر دے، یا اللہ۔ اے اللہ مملکت عربیہ سعودیہ کی حفاظت فرما دے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے۔ جتنی بات القوتیں یا اللہ یہاں میری نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ جن کے مقدروں میں ہدایت نہیں ہے یا اللہ وہ مملکت عربیہ کے دشمن ہیں، اسلامی ممالک کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، یا اللہ ان کو چھان چھان کے تباہ برباد فرما دے۔ اللہ ایک ایک کر کے ان کو ہلاک فرما دے، یا اللہ امت مسلمہ کو غلبہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ ہمارے تمام احباب متعلقین خانقاہ سے وابستہ جتنے ساتھی ہیں جہاں جہاں ہیں اللہ سب کو کامیاب فرما دے، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔